بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہے ہمارا ایپیسوڈ نمبر 30، اور آج ہم بات کریں گے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ حفظ قرآن کا طریقہ۔ جی ہاں ناظرین، ہم میں بہت سارے عمر رسیدہ لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں جو چند آیتیں چند صورتیں یاد کرنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک حفظ کریں، خواہ وہ چند آیتیں ہوں یا چند صورتیں ہوں، تاکہ جن آیتوں کو وہ یاد کریں، جن صورتوں کو یاد کریں، اس کے معنی اور مفہوم سے بھی وہ واقف ہوں۔ تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی میں ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تو ناظرین سب سے پہلے ایک عدد حفظ والی قرآن ہدیہ کرا لیں، یعنی آپ کے پاس ایک حافظی قرآن ہونی چاہیے جس میں آپ حفظ کر سکیں، اور اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ 15 لائنوں والی ہونی چاہیے، صفحے والی ہونی چاہیے۔ تو فار ایگزامپل میرے پاس یہ سعودی عربیہ والی ایک یہ حافظی قرآن ہے جس میں ہم حفظ کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ دستیاب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ ہدیہ کرانا چاہیں تو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک عدد ترجمہ والی قرآن بھی ہدیہ کرا لیں ساتھ میں۔ تو ترجمہ کے لیے بھی میرے پاس سعودی عرب والی جو ایک ترجمہ تفسیر کے ساتھ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس میں ترجمہ کے ساتھ تفسیر موجود ہے، تو یہی میرے پاس ہے، اور اس سے ہی آپ ہدیہ کرائیں زیادہ بہتر۔ اس میں چونکہ مختصر سی تفسیر اس میں ہے، اور آپ کو زیادہ تفسیر میں پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف اس کے معنی اور مفہوم کو ہی سمجھنا ہے، تو مختصر تفسیر اس میں ہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو نمبر 2۔ نمبر 3، ایک عدد تفسیر والی قرآن ہدیہ کرا لیں، تو تفسیر بھی میرے پاس یہ موجود ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، جس صورت کو حفظ کرنا ہے اس کا انتخاب کر لیں۔ جی ہاں ناظرین، جس صورت کو آپ نے حفظ کرنا ہے اس کا انتخاب کر لیں۔ تو فار ایگزامپل سب سے پہلے میں یہاں سے سورہ اخلاص حفظ کروں گا، قل هو اللہ احد، تو یہ میرے پاس ابھی موجود ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، تینوں قرآن بیک وقت اپنے سامنے رکھ لیں۔ تو یہ میرے پاس تینوں قرآن، یعنی جس میں اپنے حفظ کرنا ہے، اور جس میں آپ نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، اور جس میں اس کی تفسیر دیکھنی ہے۔ تو ترجمہ اور تفسیر کے لیے میرے پاس سعودی عرب والی ایک ہی تفسیر موجود ہے جو انٹرنیٹ پر بھی ہے، اور آپ کو ہر جگہ مل بھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میرے پاس حفظ قرآن کے لیے یہ ہے، اور یہ ترجمہ اور تفسیر کے لیے تینوں چیزیں بیک وقت اپنے سامنے رکھ لیں۔ نمبر 5۔ نمبر 6، سبق یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین اب ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سبق یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اگزامپل کے طور پر ہے، تو اب ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 6۔ نمبر 7، ایک ایک آیت یاد ہونے کے ساتھ ترجمہ دیکھتے جائیں۔ جب آپ کو ایک آیت یاد ہو جائے، یعنی قل هو اللہ احد یاد ہو جائے، تو اس کا ترجمہ سامنے رکھیں اور اس کو دیکھ لیں آپ کہ اس کا قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیا ہے۔ تو قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم نے ایک آیت یاد کر لی تو اس کے ساتھ ہم نے ترجمہ بھی دیکھ لیا۔ دوسری آیت یاد کی اللہ الصمد، تو اس کے ساتھ پھر ہم نے ترجمہ دیکھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی ایک ایک آیت یاد ہونے کے ساتھ آپ ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، تاکہ ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ میننگ بھی آپ کو یاد ہوتا چلا جائے۔ نمبر 7۔ نمبر 8، مکمل صورت یاد ہونے کے بعد اب تفسیر قرآن دیکھ لیں۔ جی ہاں ناظرین، جب آپ کو ایک صورت مکمل یاد ہو جائے تب آپ جا کر کے جو ہے تفسیر دیکھیں، تاکہ ایک مکمل صورت کا ایک خاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اندر اس کا جو ہے شان نزول کیا ہے، اس کا مقصود اور مطلوب کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ایک مرتبہ ذہن میں آ جانی چاہیے۔ تو یہاں پر میرے سامنے سورہ اخلاص کی یہ تفسیر موجود ہے، مختصر تھی، تو میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اب ہمیں اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جب ایک صورت مکمل آپ کو یاد ہو جائے تبھی جا کر کے آپ اس کی تفسیر دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اسٹارٹنگ میں آپ جو صورتیں ہی حفظ کریں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہی دیکھ لیں۔ نمبر 8۔ نمبر 9، اخیر میں دوبارہ اپنے سبق کے ساتھ ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پر غور و فکر کریں۔ جی ہاں ناظرین، جب آپ کو سورہ یاد ہو جائے اور اس کا ترجمہ بھی، تو اخیر میں جا کر ایک مرتبہ پھر سے آپ نے اس کی تفسیر دیکھ لینی ہے، تاکہ ترجمہ اور کے ساتھ آپ کو تفسیر بھی ذہن میں آ جائے۔ تو ایک مرتبہ دوہرا لینا ہے، یہ کام کر لینا ہے جب آپ کا سبق پختہ آپ کو یاد ہو جائے۔ جب صورتیں آپ کو پختہ یاد ہو جائیں تو اس کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ
تفسیر بھی آپ دیکھ لیں۔ نمبر 9، نمبر 10، مسلسل اس عمل کو کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ جو ہے قرآن پاک کی چند صورتیں، چند آیتیں یاد کر لیں۔ تو اس عمل کو لگاتار ریگولر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو آیتوں کے ساتھ اس کے تراجم اور اس کے تفاسیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ہے ایک چھوٹا سا طریقہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حفظ کرنے کا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی نیک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔